الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان دین اور ہر دل عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ یونس کی مختصر سی 3 آیتیں تلاوت کی. گزشتہ ہفتے بھی ان 3 آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کو اپنا محبوب ترین ذات بنانے کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کن راستوں پر گامزن ہونا ضروری ہے، اور وہ کون لوگ ہوا کرتے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنا قرب نصیب کیا ہوتا ہے. وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنا قرب عطا کیا، انہیں مقرب بنایا. لازمی سی بات ہے کہ قرب خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے ان چنیدہ منتخب لوگوں کو اور ان کے راستوں کو منتخب کرنا ضروری ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے قرب سے نوازا. جب ایسے لوگوں کی صحبت، ایسے لوگوں کی ہمنوائی انسان کو حاصل ہو جائے
ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انسان کے مقدرات میں سے بن جائے تو پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے واسطے فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ کان کھول کے سن لو، توجہ کے ساتھ سنو، ان اولیاء اللہ، کہ جو اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، محبوب ہیں، جن کو اللہ نے اپنا قرب عطا کیا ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ انہیں خوف لاحق نہیں ہوتا اور غمگین بھی نہیں ہوتے، خوف بھی لاحق نہیں ہوتا اور غمگین بھی نہیں ہوتے۔ بے خوف بے غم زندگی گزارنے کے لیے ان لوگوں کی صحبت کا انتخاب ضروری ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے بے خوف و خطر زندہ رکھا، جنہیں اللہ رب العزت نے بے خوف و خطر زندہ رکھا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت لازمی ہے۔ بزرگوں کی صحبت کے بغیر تعلیم اور تعلم کے بغیر، سیکھے بغیر قرب خدابندی کے منازل کو تدریجاً طے کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اب سورہ یونس کی ان 3 مختصر آیتوں میں خلاق عالم نے نہ صرف اپنے خاص بندوں کی خد و خال کو واضح کیا، بلکہ ان پر اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں اس کا بھی ذکر کر دیا۔ کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں انہیں خوف بھی لاحق نہیں ہوتا، انہیں غم بھی لاحق نہیں ہوتا، نہ دنیاوی اعتبار سے غم انہیں آتا ہے، نہ خوف آتا ہے، نہ اخروی اعتبار سے کوئی غم اور خوف۔ اور ان 3 آیتوں میں جو تیسری آیت ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کیسے نیک لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے، ایسے نیک لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارتیں بھی ہیں۔ تو گویا کہ اللہ پاک اپنے خاصان خاص مقربین محبوب بندوں کا تذکرہ کر کے ان پر جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ انعامات ہیں ان کا ذکر کر کے
امت کے ان عمومی افراد کو قرب خدا بندی کی دعوت دینا ہے، تلقین کرنا ہے، تاکہ انسان اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کے بعد ان انعامات اور بشارتوں کا مورد بنے کہ جن انعامات اور بشارتوں کا اللہ پاک نے، اس کے پیارے حبیب نے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں اور اس کے پیارے حبیب نے اپنے ارشادات میں واضح فرمایا۔ تو یہ عامت الناس کو اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ دنیا اور آخرت کی جو بشارتیں ہیں، انعامات ہیں، اس کے واسطے ضروری ہے کہ جو اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں ان کے راستوں پر چلا جائے، اللہ کے محبوب ترین راستوں میں چل کر قرب خدا بندی کا وہ مقام حاصل کر لیں کہ جو مقام اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کو عطا کر کے ان کے واسطے کہہ دیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یوں اگر دیکھا جائے، انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، جمادات ہو، حشرات ہو، ہر چیز کا تعلق تخلیقی طور پر انسان کے ساتھ بھی، دیگر مخلوقات کے ساتھ بھی اللہ کا ہوا کرتا۔ اگر کسی غیر مسلم سے، مشرک سے اللہ رب العزت کی خلاقیت کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ بھی اللہ رب العزت کو مالک مانتا ہے، رب مانتا ہے، لیکن ساتھ میں شریک ٹھہراتا ہے۔ بے خوف و خطر زندگی گزارنے کے لیے، دنیا کی زندگی کو بے خوف و خطر گزارنے کے لیے، آخرت کے سفر کو بے خوف و خطر عبور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کا وہ مطلوبہ قرب انسان حاصل کرے کہ جس مطلوبہ قرب کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ یونس کی جو یہ آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس میں 3 باتیں مذکور ہیں، جس میں سے پہلی بات میں گزشتہ ہفتے ذکر کر چکا۔ سب سے پہلی بات یہ تھی، مختصراً اعادہ کر دوں کہ اولیاء اللہ کو خوف اور غم لاحق نہیں ہوتا۔ اس کا معنی کیا؟ غم تو انسان کی ایک طبیعی فطرت ہے، خوف انسان کی ایک طبیعی فطرت ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب سے اتنا ڈرتا ہوں جتنا امت کا کوئی فرد نہیں ڈرتا۔
ڈر اور خوف تو ہے، لیکن اس آیت میں اللہ کے مخصوص اور محبوب بندوں کے جس ڈر اور خوف کی نکیر اور انکار اس میں ہے، دنیاوی اسباب اور مادیات کے ڈر اور خوف کا انکار ہے۔ کہ دنیا کی جو عارضی چیزیں اسباب ہیں، ذرائع ہیں، ان کا ڈر اور خوف اللہ کے مخصوص بندوں کو، مقرب بندوں کو لاحق نہیں ہوتا۔ اور دنیا کی عارضی چیزیں اگر اللہ کے محبوب بندوں کے پاس سے ختم ہو جائے، زائل ہو جائے، چلی جائے، چھن جائے، لٹ جائے، برباد ہو جائے، تو اس پر غمگین نہیں ہوتے۔ باقی فکر آخرت میں غمگین رہنا، فکر آخرت کو دامنگیر کر کے خائف رہنا، یہ تو عین تقوی ہے، یہ تو عین تقوی ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ انکار صرف مادیات کا ہے کہ مادی اسباب اور ذرائع کو لے کر جن کو اللہ رب العزت نے خاص مقام عطا نہیں کیا ہوتا، مقربین میں سے نہیں ہوتے، تو ان کو ڈر اور خوف لگا رہتا ہے، نعمت کے زوال کا ڈر، دولت کے لٹ جانے کا ڈر، کاروبار کے ختم ہو جانے کا ڈر، اور اس ڈر کے بعد اگر کاروباری زندگی میں سے اگر کسی چیز میں کمی آ جائے تو پھر غمگین بھی ہوتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے ذریعے سے یہ فرما دیا کہ جو میرے خاص بندے جنہیں میں نے قرب عطا کیا ہے، جنہیں میں نے اپنا محبوب اور دوست بنایا ہے، انہیں ان عارضی چیزوں کے زائل ہونے سے کوئی غم، خوف لاحق نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات اس آیت میں جو ہے کہ ولی کسے کہا جاتا ہے، ولی کی تعریف کیا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، خاص بندے ہوتے ہیں، مقرب جو ہوتے ہیں، انہیں اللہ رب العزت بے خوف و خطر زندگی عطا کرتا ہے۔ تو اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ولی کون ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں۔ لغت کے اعتبار سے ولی کہا جاتا ہے دوست کو، محبوب کو، اور اسی طرح قریب کے لوگوں کو، جس کے ساتھ قرب ہو، دوستانہ ہو، محبت ہو، تو اسے ولی کہا جاتا ہے، دوست، محبوب۔ یہ تو اصطلاحی تعریف ہے۔ اب اس کی وضاحت کو یوں سمجھا جا سکتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے
کہ جو اللہ کا فرمان ہو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے ہو، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اب ولی کی جو تعریف حدیث قدسی میں ہے وہ کیا ہے؟ ایک تعریف تو وہ ہے، گزشتہ ہفتے بھی میں کہہ چکا ہوں، ایک ولی وہ ہے جسے آپ بناتے ہیں، میں بناتا ہوں۔ ایک ولی وہ ہے جسے آپ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ ایک ولی اسے ہم سمجھتے ہیں جس سے کشف و کرامات کا ظہور ہو۔ ایک ولی وہ ہے جسے ہم سمجھتے ہیں خلاف فطرت اور عادت کے شعبدہ بازی اگر وہ دکھلائے تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بزرگ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جسے اپنا ولی، دوست، محبوب اور مقرب بنایا، حدیث قدسی کے ذریعے سے اپنے اس محبوب کی پہچان بھی بتلا دی اور اس کی تعریف بھی کر دی کہ کون ہوا کرتا، تاکہ عوام الناس اپنے شب و روز کی زندگی میں جنہیں ولی سمجھ کر انتخاب کرتے ہیں، جن کا، اس غلط انتخاب سے اپنے آپ کو روکیں، کیونکہ جسے قرب خداوندی حاصل نہ ہو وہ آپ کو کہاں سے اللہ کا مقرب بنا سکتا ہے؟ جسے قرب خداوندی اللہ نے عطا نہ کی ہو بھلا وہ آپ کو مقرب بنا سکتا؟ کسی عہدیدار سے ملاقات کرنی ہے، آپ کی اس عہدیدار سے، اس افسر بالا سے آپ کے تعلقات نہیں ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی اور شخص اس افسر بالا سے ملاقات کرنا چاہے آپ کے ذریعے سے، تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ آپ کے ذریعے سے ملاقات ہو سکے؟ کیونکہ آپ کی اپنی ملاقات ممکن نہیں۔ جس سے آپ کی ملاقات ممکن نہیں ہے، آپ کسی اور کی ملاقات کیسے کروا سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، ولی اللہ کا، دوست محبوب اللہ کا، قرب خداوندی کا جو معیار اللہ رب العزت نے اس کے پیارے حبیب نے ذکر کیا، قرب خداوندی کا جو پہچان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلاق عالم نے ذکر کی ہے، تو اللہ کے مقربین کی وہ تعریف یا وہ کیفیت یا وہ صورتیں معتبر ہوں گی یا میرا اور آپ کا چناؤ معتبر ہوگا؟ میرا اور آپ کا چناؤ اگر اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب کے وضع کردہ اصول کے مطابق ہے پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر
میرا اور آپ کا مرشد کا انتخاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ قانون، طریقہ، اسلوب، روش کے خلاف ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، قرب خداوندی تو دور کی بات ہے، قرب خداوندی تو دور کی بات ہے، بلکہ گمراہی کے تہ بتہ بادلوں میں اپنے آپ کو چھپانے کے مترادف ہے۔ اب آئیے ذرا اللہ رب العزت جو اپنے خاص بندوں کی جو وضاحت فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میرے نیک بندے جو نوافل کے ذریعے سے، وہ میرے نیک بندے جو اعمال صالحہ کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے، خیر کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتے ہیں اور میری رضا حاصل کرتے ہیں، میرا قرب اور میری رضا حاصل کرتے ہیں۔ اگلی بات غور سے سنیے گا، توجہ کرنے کی ضرورت اس اگلی بات پر ہے۔ جو لوگ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتے ہیں، میری رضا حاصل کرتے ہیں، اور انہیں میں اپنا مقرب بنا دیا کرتا ہوں، اس طرح کے وہ دیکھتے اپنی آنکھوں سے، لیکن اپنی آنکھوں سے نہیں، گویا کہ میری آنکھوں سے دیکھتے، پکڑتے اپنے ہاتھوں سے ہیں، لیکن پکڑتے وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں، گویا کہ میرے ہاتھوں سے، چلتے اپنے پیروں سے ہے، لیکن اپنے پیروں سے نہیں چلتے، گویا کہ میری طاقت اور قدرت کے ذریعے سے چلتے ہیں۔ چاہت ان کی اپنی ہوتی ہے، لیکن ان کی چاہتیں گویا کہ میری چاہت پر ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب انسان نوافل کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، تو پھر اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں رہتی۔ جو کچھ اللہ کی مرضی ہے وہ ساری مرضی اس کی اپنی مرضی بن جاتی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے نوافل کے ذریعے سے وہ قرب عطا کیا، وہ دوستانہ، وہ محبت، وہ تعلق عطا کر دیا کہ آپ کی اپنی خواہش آرزو کوئی نہیں، جو اللہ پاک کی چاہت ہے، وہ جو آپ کے دل میں چاہت ڈالے، آپ اسی چاہت پر راضی برضا ہے۔ تو گویا کہ آپ کی چاہت اللہ کی چاہت، آپ کا چھونا اللہ کا چھونا، کیونکہ اللہ رب العزت جس چیز کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے، جس چیز کے چھونے پر آپ سے راضی ہے، آپ وہی چیز چھو سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پر وقف کر دیا۔ آپ جس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو گویا کہ انسان جو اللہ کا قرب حاصل کر چکا ہوتا ہے وہ بظاہر اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، رب الارباب کی نگاہوں سے دیکھتا۔ تو اس حدیث قدسی کا خلاصہ کیا نکلا؟ میں نے کہا کہ ایک ولی وہ ہوتا ہے جسے میں اور آپ بنایا کرتے ہیں، ایک ولی وہ ہے جس کا تعین خود حدیث قدسی میں اللہ پاک نے کر دیا اور اس کے حبیب نے کر دیا۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ کا نیک اور مقرب بندہ کون ہوا کرتا؟ اللہ کا نیک اور مقرب بندہ کون ہوتا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ کے واسطے محبت کرے، اللہ کے واسطے نفرت کرے۔ آپ سے اگر محبت کوئی کرتا ہے اللہ کے لیے، آپ سے اگر کوئی نفرت کرتا ہے اللہ کے لیے، ذاتیات کی بنیاد پر نہیں، تو وہ اللہ کا مقرب اور ولی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی چاہت رب الارباب کی چاہت، اس کی مرضی رب الارباب کی مرضی، اس کا آپ سے قطع تعلق کرنا یہ بھی اللہ کی مرضی پر ہے، اللہ کے خلاف ہے۔ میرے عزیزو، یہ بہت اہم ترین نقطہ ہے۔ یہ دو نقطے، ایک تو حدیث قدسی میں ہے کہ انسان جب کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرتا ہے اللہ کے حضور، فرائض تو ہے اپنی جگہ، فرائض تو ہے اپنی جگہ، فرائض کے ذریعے سے ہمیں اضافی کچھ نہیں ملنے والا۔ کیوں؟ فرائض تو میرے اور آپ کے فرض منصبی میں داخل ہے، ہم تو پیدا ہی ان فرائض کے لیے کیے گئے۔ فرائض سے تو کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، آپ کی جو ڈیوٹی ادارے والوں کے ساتھ طے ہے، اگر آپ وہ ڈیوٹی مکمل کرتے ہیں تو آپ کی دہاڑی یا آپ کی جو تنخواہ ہے وہ تو متعین ہے، وہ تو مالکان نے ادا کرنے ہی کرنے۔ آپ کہیں سے کوئی چیز خریدتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ کلو مثال کے طور پر 200، آپ نے 200 دے دیا تو اس نے 1 کلو دینا لازم تو ہے ہی ہے، اس پر تو لازم ہے۔ ہاں، آپ کے ساتھ اچھائی اور نیکی تب ہوگی کہ جب وہ 2 کلو سے تھوڑا زیادہ کر دے۔ آپ اس کے ساتھ نیکی اور اچھائی تبھی کریں گے کہ جب اس نے 200 کہا تو آپ اپنی خوشی سے کہہ دیں، بھائی یہ 250 رکھ لو میری طرف سے۔ آپ ادارے میں کام کرتے ہیں، اضافی تنخواہ کا آپ حقدار تبھی ہوتے ہیں جب آپ اوور ٹائم لگاتے ہیں۔ اوور ٹائم میں بھی پھر گھنٹوں کا اعتبار ہوتا ہے، 1 گھنٹے میں اتنا ہزار ہے، 2 گھنٹے میں اتنے ہزار ہے۔ تو اللہ کا قرب جو بندہ حاصل کرتا ہے، فرائض تو ہمارے فرائض میں شامل ہیں، اس کے بغیر تو کوئی چھٹکارا نجات نہیں ہے، لیکن اضافی تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ بنانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا ولی، دوست، محبوب بننے کے لیے، مقرب بننے کے لیے، حدیث قدسی کے مطابق نوافل کی کثرت ضروری ہے، یعنی ان نیک اعمال کی کثرت ضروری ہے کہ جن نیک اعمال کی باز پرس آپ سے اصلاً نہیں ہوتی، یعنی جن کے نہ کرنے پر آپ کے اوپر عذاب مسلط کیا جائے، گناہ کا جو ہے وہ ترتب ہو، گناہ آپ کے نام اعمال میں لکھ دیے جائے، ایسا نہیں۔ نوافل ان عمل کو کہا جاتا ہے کرو گے اجر و ثواب سے نماز دیے جاؤ گے، نہیں کرو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کسی کے ساتھ اضافی دوستی رکھنے کے لیے، اضافی یارانہ رکھنے کے لیے ہم کیا کرتے؟ ترتیب کے مطابق اس کے ساتھ تعلق جوڑتے ہی جوڑتے ہیں، کبھی کھانے پہ بلا لیا، کبھی کسی چیز پہ، لیکن اضافی تعلق کے واسطے، رسم مراسم کے واسطے ہم مزید کیا بھی کرتے؟
کبھی چائے پہ بلا لیا، کبھی بغیر کھانے کے کہیں آنے جانے کے لیے، یار میں فلاں جگہ جا رہا ہوں تم میرے ساتھ چلو، اچھا میں فلاں جگہ جا رہا ہوں تمہیں کوئی ضرورت تو نہیں ہے، بتا دو میں بھی کرتا ہوا آ جاؤں گا تمہارا کام۔ یہ وہ اضافی معاملات ہیں کہ جن اضافی معاملات اور قربانیوں کے ذریعے سے آپ اپنے محبوب کے دل میں اپنی جگہ اور مقام بناتے ہیں۔ تو حدیث قدسی میں بھی اللہ رب العزت نے کہہ دیا واضح طور پر کہ فرائض کے علاوہ جو کثرت کے ساتھ نوافل ادا کر کے میرا قرب حاصل کر لیتے، میرا قرب اس طور پر حاصل کر لیتے ہیں کہ میری چاہت پر اپنی تمام چاہتیں، میری مرضی پر اپنی تمام تر مرضیات کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ میں اس بندے کے لیے جس عمل پر راضی ہوں، جس چیز پر راضی ہوں، وہ میرا بندہ بھی اسی چیز پر راضی برضا ہے۔ یہ ہے ولی۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار بتلایا وہ یہ کہ جو اللہ کے واسطے آپ سے محبت کرے اور جو اللہ کے واسطے آپ سے نفرت کرے۔ پہلے بھی میں 2 درجن دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اللہ کا وہ قرب ہمیں حاصل اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ہم کسی سے تعلق بناتے ہیں تو ذاتی مفادات کی بنیاد پر، اور اگر کسی سے اپنا رشتہ ناتا توڑتے ہیں تو وہ بھی ذاتی مفاد کی بنیاد پر۔ اگر کوئی نیک انسان ہے اس کے ساتھ ہم اللہ کے واسطے اس کی نیکی کی وجہ سے دوستی نہیں رکھتے، ہم اس کے ساتھ تعلق اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ ہاں دوستانہ اگر میں نے کسی کے ساتھ رکھنا ہے تو اس بنیاد پر رکھنا، اس معیار پر کہ دنیاوی اعتبار سے مجھے کوئی میری ذات کو اس شخص سے فائدہ۔ اگر دنیاوی اعتبار سے کسی شخص کی ذات سے مجھے فائدہ ہے تو میں اس کی عزت بھی کروں گا، میں اس کا احترام بھی کروں گا، میں اس کی دعوت بھی کروں گا، میں اس کے پاس آنا جانا بھی رکھوں گا، میں اس کے دکھ میں بھی شریک ہوں گا، میں اس کے غم میں شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا، میں اس کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھوں گا، میں اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھوں گا۔ یہ تب ہے جب میرے مفادات اس سے وابستہ ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ جسے اللہ رب العزت نے اپنا قرب عطا کیا ہو، دنیاوی مادیات کے اعتبار سے وہ میرے لیے فائدہ مند اگرچہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا مقرب اور محبوب بندہ ہے، اللہ کا مقرب اور محبوب بندہ ہے، تو ہم اس سے رشتہ ناتا نہیں جوڑتے، ہم اس سے اپنا رشتہ ناتا نہیں جوڑتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو خود غرضی پر مبنی زندگی گزارنی، ہم نے تو خود غرضی پر مبنی زندگی گزارنی، اپنا الو سیدھا کرنا ہے، اپنی دنیا بہتر کرنی ہے،
آخرت کی فکر، جب مر جائیں گے اللہ کے پاس پیش کیے جائیں گے تب دیکھ لیں گے۔ میرا رب تو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ میرا رب غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن اس نے بھی تو کوئی تعلیمات امت کو دی ہے نا۔ آج میں اگر کسی سے نفرت کرتا ہوں تو اس بنیاد پہ نہیں کرتا کہ نماز چھوڑتا۔ میں آج کسی سے نفرت کرتا ہوں اس بنیاد پہ نہیں کرتا کہ وہ شراب پیتا ہے۔ میں آج کسی سے نفرت کرتا ہوں تو اس بنیاد پہ نہیں کرتا کہ وہ چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، زنا کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، بے رہ روی میں مبتلا ہے، والدین کا نافرمان ہے، اپنی اولاد پر ظلم و تعدی کرتا ہے، اپنی بیوی پر ناجائز ظلم و ستم کرتا ہے، گناہ کا بازار گرم کر کے بیٹھا ہے، فحاشی اور ریانی میں خود بھی ساتھ کھڑا ہوتا ہے، معاشرے میں لوگوں کو فحاشی اور ریانی کی دعوت دیتا ہے، ان کی سرپرستی کرتا ہے، ان کی سربراہی میں کھڑا ہوتا ہے، ان کی پشت پناہی کرتا ہے، ان کے پیٹھ میں ہاتھ دے کر معاشرے میں ناسور بن کر معاشرے کو برباد کرنے کے لیے، معاشرے کو ختم کرنے کے لیے وہ معاون بنتا ہے۔ تو میری نفرت کسی سے اس بنیاد پر نہیں ہے۔ میری نفرت اس بنیاد پر نہیں ہے، میری نفرت اس بنیاد پر ہے کہ مولوی صاحب جمعے والے دن ممبر میں بیٹھ کے ہماری کیوں مٹی پلید کرتا ہے؟ مولوی صاحب ممبر میں بیٹھ کر ہماری کیوں مٹی پلید کرتا ہے؟ یہ ممبر رسول امانت ہے، اس پر اسے لا کر بٹھایا جاتا ہے کہ جو امانت کا حق ادا کر سکے اور جو امانت کو مخلوق تک پہنچا بھی سکے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو لا کے نہیں بٹھا دیتا، ورنہ اتنے سارے لوگوں میں کوئی بھی آ کے بیٹھ جاتا یہاں۔ آج میری نفرتیں کسی کے ساتھ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ نماز نہیں پڑھتا، اس وجہ سے ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ ہمارے گھر میں ہماری اولاد ہے، ہم قطع تعلق اپنی اولاد کے ساتھ اس بنیاد پر نہیں کرتے کہ بے نمازی ہونے کی وجہ سے آج تک ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ قطع تعلق نہیں کیا۔ شرابی ہونے کی وجہ سے اپنے گھر سے کبھی نہیں نکالا، چوریاں ڈکیتیاں کرنے کی وجہ سے اپنی اولاد کو کبھی عاق نہیں کیا۔ لوگوں کا سکون برباد کر کے، لوگوں کی محنت مزدوریوں پر ڈاکہ مار کر گھروں پہ لے کر آتے ہیں، اور والدین سرپرست گھر میں شیر مادر سمجھ کر کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ پتہ بھی ہے کہ کوئی نوکری چاکری نہیں ہے، اس کے باوجود جو نوالا وہ لے کر آ رہا ہے، یہ نوالا حلال ہے؟ آج ہم والدین کو اپنی اولاد سے اگر گلہ شکوہ ہے تو صرف اس بات کا ہے، بیٹا جوان ہے کما کر نہیں لاتا، بیٹا جوان ہے کما کر نہیں لاتا۔ شوہر کو بیوی سے شکوہ ہے تو اس بات پر کہ شوہر گھمانے پھرانے لے کر نہیں جاتا، شاپنگ مالز میں لے جا کر شاپنگ نہیں کرواتا، شاپنگ مال میں لے جا کر شاپنگ نہیں کرواتا۔ آج میری نفرتیں، آپ کی نفرتیں اپنی بیگمات کے ساتھ اس بنیاد پر کبھی بھی نہیں ہوتی کہ وہ بے نمازی۔ کسی نے اپنی بیوی کو جا کر جو ہے کبھی یہ غصے کا اظہار کیا ہے، ناراضگی کا، کہ تیرے ہاتھ کا پکا ہوا میں نہیں کھاؤں گا جب تک تو نماز نہیں پڑھ لیتی؟
آپ صوم و صلات اور تہجد کے بھلے سے پابند بن جائیے، بے نمازی کا کھائیں گے تو آپ کا وجود، یہ بے نمازی کا پکایا ہوا کھانے کی وجہ سے آپ کا وجود جو ہے وہ دیمک کی طرح، گھن کی طرح آپ کو یہ بے نمازی کا نوالا چاٹ کر کھا جائے گا۔ آپ کی عبادتوں میں وہ رونق نہیں آئے گی میرے عزیزو۔ میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک غریق رحمت کرے، راہ میں چلتے ہوئے جو ریڑی والے ہوتے ہیں ان کی چیزیں کھانے سے سختی سے منع کرتے تھے۔ حرام اور ناجائز نہیں ہے، مزدور آدمی ہوگا، پیسے کمانے کے لیے نکلا ہے۔ والد صاحب ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، نمبر ایک بنیادی وجہ کہ ریڑی لگا کر راستے میں روڈوں میں چیزیں بیچنے والے بے نمازی ہوتے، نماز نہیں پڑھتے۔ دوسری وجہ کہ کہیں پیشاب کی ضرورت پڑ جائے، کچرا کنڈی میں کھڑے ہو کے پیشاب کر کے ہاتھ بھی نہیں دھوتے۔ کچرا کنڈی میں کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، بیٹھ کے بھی کیا، ہاتھ بھی نہیں دھوتے۔ درجنوں دفعہ تو میں نے خود دیکھا، چاٹ والا کھڑا ہوا ہے، پیشاب کر کے آیا، آپ نے چاٹ بنوایا، اسی ہاتھ سے اس نے چاٹ بنا کر دے دی۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ اکابرین کی تعلیمات ہیں۔ آپ جو گلے شکوے کرتے ہوتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن زندگی میں وہ سکون نہیں، زندگی میں وہ آسائشیں نہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگو، بات کہیں اور نکل جائے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا مقرب بندہ وہ ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے واسطے محبت کی، نفرت کرے تو بھی اللہ کے واسطے۔ میں آپ کے ساتھ نفرت کروں تو اس بنیاد پر کروں کہ آپ نے نماز چھوڑ دی، میں آپ سے نفرت کروں تو اس بنیاد پر کروں کہ آپ گالم گلوچ کرتے، میں آپ سے نفرت کروں تو اس بنیاد پر کروں کہ آپ راہ چلتے ہوئے فساق فجار کی طرح کھاتے پیتے۔ اور نفرت بھی یعنی قطع تعلق، نفرت اس معنی کر کے نہیں ہے، قطع تعلق اس بنیاد پر کروں کہ اس قطع تعلقی کی وجہ سے آپ کو میرے تعلق کا احساس ہو اور آپ اپنے اندر اس کمی کی تلافی کرنے کی کوشش کریں۔ آج آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، آپ اسے ناراض ہو جائیے، منہ پھیر لیجیے اور اسے کہہ دیں کہ جب تک تو پنجگانہ نمازی نہیں بن جاتا میں تجھ سے بات نہیں کرنا۔ دل میں تو محبت ہوتی ہے لیکن زبان سے آپ ان سے بائیکاٹ کر لیں، آپ ان سے ایک دن بات نہ کریں، 2 دن بات نہ کریں، 3 دن بات نہ کریں۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، چوتھے روز سے جو ہے وہ پنجگانہ نماز نہیں، تہجد کا بھی پابند ہو جائے، اگر اسے باپ کی محبت کا خیال ہوگا۔ آپ کو اپنی شریکہ حیات ہم سفر کے ساتھ بڑی محبت ہر کسی کو ہوتی ہے اور اسلامی تعلیمات بھی ہونی چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی، ایسی مثالی محبت تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بعض دفعہ کہیں میدانوں میں تشریف لے جاتے اور دوڑ کا مقابلہ کرتے، چلو عائشہ آج دوڑ کا مقابلہ ہوتا۔ محبت دیکھیے، اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ، اور پھر ایک دفعہ خود جیتتے ہیں، ایک دفعہ عائشہ کو جتواتے ہیں رضی اللہ عنہا تاکہ دل خوش ہو کہ نہیں میں بھی جیتی۔ آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ محبت ہے تو اب اسے کہہ دیجئے کہ تمہارا کھانا میں تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم نے پنجگانہ نماز کی پابندی نہیں کرنی۔ اگر واقعی اس کو آپ کے ساتھ محبت ہوگی، واقعی اس کو آپ کے ساتھ محبت ہوگی، اذان کے بعد مسجد میں آنے سے پہلے آپ اسے جائے نماز میں پائیں گے۔
آج میری محبتیں اور میری نفرتیں ذاتیات کی بنیاد پر ہے، ذاتیات کی بنیاد پر ہے کہ ہاں فلاں نے میرے بیٹے کی شادی میں اتنے پیسے دے دیے تھے، فلاں نے مجھے فلاں مصیبت میں اتنے پیسے دیے تھے۔ ٹھیک ہے پیسے دیے ہوں گے، لیکن پیسے اور یہ مال و زر دنیاوی اسباب میں سے ہے کہ نہیں؟ اس دنیاوی سبب کی وجہ سے آپ اس شخص کے ساتھ محبت کرتے ہوتے ہیں، اس شخص کو اپنا سمجھتے ہوتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب فرمانے لگے، صحابی رسول، یا رسول اللہ میں فلاں کے ساتھ بہت محبت کرتا ہوں، اللہ والا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اسے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، یعنی جس اللہ کے مقرب انسان سے تم نے اللہ کے واسطے محبت کی، اس کے ساتھ دوستانہ رکھا، اس کے ساتھ یارانہ رکھا، اس کے ساتھ تعلقات رکھے، اس کے ساتھ رسم مراسم رکھے، حشر کے میدان میں اللہ پاک تجھے بھی اس کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا، جو باقی تفصیلات ہے زندگی بخیر و عافیت رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہے وہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ کسی نے کیا خوب کہا، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، ربا جو تیرے مقرب بندے ہیں، جو تیرے نیک بندے ہیں، جو تہجد گزار ہیں، جو متقی ہیں، جو پارسا ہیں، نیک ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، یا اللہ میں ایسے لوگوں کو تیرے رضا کے لیے یعنی تیرے واسطے ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں، تیرے لیے میں ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ ربا میں ان جیسا نیک تو نہ بن سکا، لیکن تیرے نیک بندوں سے محبت کی، اس امید پر کہ تیرے نیک بندوں سے محبت کے صلے میں تو ہمارا بھی بیڑا پار کر، اپنے نیک بندوں کی محبت کے صلے میں ہمارا بھی بیڑا پار کر دے۔ ہم نیک بن سکے نہ بن سکے اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوا کرتے ہیں ان کے ساتھ محبت کی تو گارنٹی ہم لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ کم از کم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے لگے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، بڑا عجیب جملہ کہتے ہیں قیامت والے روز جب آپ لوگ جنت میں داخل ہوگے تو ہم پیچھے سے دامن پکڑ کے لٹک کے گھسیٹتے ہوئے چلے جائیں گے اور کہہ دیں گے کہ زندگی میں ہم نے ان سے محبت کی تھی، ہمیں بھی ان کے ساتھ کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بنا دے، اور اگر حوصلہ اتنا کم ہے کہ نیک بننے کی ہمت نہیں ہے تو کم از کم اللہ تعالی ہمیں نیک بندوں کی محبتیں نصیب کر دے، تاکہ ان کا دامن پکڑ کر قیامت والے روز جو ہے رگڑتے ہوئے چلے جائیں، جیسے کیسے بھی چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنا دے، ایک بنا دے، نیک بندوں سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔